اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تک سچ اور حقیقت پہنچانے کی مجھے توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، کچھ وظائف، کچھ منتر جنتر ایسے بھی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے انسان کا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، انسان کا سکون ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم ہیں خصوصاً ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، جو بھی جعلی عامل یا پیر نکلتا ہے، لوگ اتنے جوک در جوک اس کا استقبال کرتے ہیں کہ تصور سے ہی وہ چیز باہر ہے۔ معزز سامعین، آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہر اس بندے نے جس کا ٹیکنیکل چینل تھا وہ نہیں چلا سکا، اب اس نے وظائف کا چینل بنا کے لوگوں کو وظائف دے رہے ہیں اور اجازت دے رہے ہیں، اور اس کی آڑ میں وہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں، یوٹیوب سے بھی، لوگوں سے بھی، حالانکہ ان کو وظائف کا نشیب و فراز کا بھی پتہ نہیں کہ اس کی اونچائی کیا ہے، اس کو زیادہ تعداد میں پڑھنے کا نقصان کیا ہے۔ اب ہم ایک تمنیل دیکھ لیتے ہیں یوٹیوب پہ، خصوصاً میرا اپنا ایک شاگرد بھی ہے، حالانکہ میں اپنے شاگردوں کو سمجھاتا ہوں کہ کسی بھی جگہ پہ جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ کہیں، جو بھی بات ہو سچ کہیں، لیکن انہوں نے بھی چینل بنایا ہے، اب ہر بندے نے بھی چینل بنایا، اور وہ تھمبنیل کیا لگاتے تھے، آپ آج رات کو یہ پڑھیں، صبح کو آپ کو 50 ملین مل جائیں گے۔ معزز سامعین، اتنا تو بے وقوف بھی جانتا ہے کہ ایسا اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ اگر اسی وظیفے سے 40 ملین یا 40 لاکھ یا 40,000 ہی سمجھ لیں ایک رات میں ملے، تو کوئی بھی بندہ کسی آفس نہ جائے، کوئی بندہ کاروبار نہ کرے، کوئی ڈاکٹر نہ بنے، بس سارے اسی وظیفے کو پڑھیں، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ برکت کے وظیفے بھی ہیں، رزق اور کاروبار کی ترقی کے وظائف بھی ہیں، دولت حاصل کرنے کے وظیفے بالکل ہیں، لیکن وہ دولت ایسے نہیں ہوتی کہ آج رات کو آپ نے پڑھا، صبح کو آپ کو اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ انہی وظائف پر عمل کر کے ہم رجت کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہم پہ جادو کے اثرات ہیں، جنات کے اثرات ہیں، ایسے ایسے ایسے۔ یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے۔ یہاں پر میں مختصر اپنی کہانی بھی سناؤں گا۔ جو وظیفہ جس کی رجت آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، وہ مجھے بھی ہوئی ہے، اتفاق سے مجھے بھی ایک اناڑی استاد ملے تھا، جس کی کہانی پر یقین کر کے میں سمجھا کہ یہ بڑا عامل ہے، اس پر یقین کر کے وہ وظیفہ میں نے پڑھا، اور اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح معزز سامعین، آپ جب بھی کسی چینل یا کسی کتاب یا کسی جگہ پہ وظیفہ دیکھیں، پہلے اس کو پڑھ کے پھر اپنے استاد سے رابطہ کریں کہ میں یہ وظیفہ کتنی بار پڑھوں، کس وقت پڑھوں، کس انداز سے پڑھوں، تاکہ آپ کو نقصان نہیں ہو، ورنہ آپ کو جو نقصان ہونے والا ہے آپ یاد بھی نہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ معزز سامعین، آج جس وظیفے کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے سورہ مزمل شریف کا وظیفہ۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر انسان کو رجت ہو جاتی ہے۔ رجت سے مطلب یہ کہ آپ تعداد سے زیادہ پڑھتے ہیں تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ آپ عام تلاوت کی نیت سے پڑھتے ہیں پھر تو کروڑوں بار پڑھیں، لیکن جب آپ وظیفے کی نیت سے پڑھتے ہیں تو یہ ایک علیحدہ آپ کا شعبہ ہے، اور آپ اس شعبے میں داخل ہو کر پڑھتے ہیں، تو اس سے جادوگر بھی آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جنات بھی آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میں نے جیسے کہ کہا کہ میں نے خود اس کی رجت صحیح ہے، اور مجھے اس کا اندازہ ہے کہ اس کی رجت کیا ہے۔ اگر سورہ مزمل تعداد میں بتاؤں گا کہ اتنی تعداد میں پڑھے، اتنی تعداد میں کسی بھی کتاب میں آپ یہ وظیفہ دیکھیں، آپ بالکل نہ پڑھیں۔ میں خود بذات خود مدینہ شریف میں موجود تھا، وہاں پر ایک بندہ آیا جو کہ غریب تھا، اس نے کہا کہ مجھے دم کرے، میں کھڑے ہو کر میں نے اس کو بٹھایا، میں نے اس کو دم کیا اور میں
میں کڑا ہونے کے قابل نہیں تھا، میرے پاؤں جیسے شل ہو گئے، ایسے مجھے لگا تھا۔ تو معزز سامعین، سورہ مزمل کی جو رجت ہے وہ دوسرے وظائف سے بڑھ کر ہے، جہاں تک میرا تجربہ ہے دوسرے وظائف سے بڑھ کر اس کی رجت ہوتی ہے، اور یہ ایسی رجت ہوتی ہے کہ یا تو آپ کو پاگل کر دے گی، یا آپ کو ذہنی مریض کر دے گی، یا آپ کو جسمانی ایسے امراض لاحق ہو جائیں گے جو علاج کے قابل ہی نہیں ہوں گے، یا پھر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے اور جنات کا وہ گڑھ بن جائے گا، جہاں پر بھی جن ہوگا، شیاطین ہوں گے، وہ آپ کے گھر کا رخ کریں گے۔ اب کوئی بھی بندہ پوچھے کہ بھائی قرآن پڑھنے سے اتنے نقصانات ہوتے، تو ہمیشہ یاد رکھیں میں نے قرآن پڑھنے کا نہیں کہا، میں نے کہا کہ آپ سورہ مزمل شریف بنیت تلاوت 1000 بار پڑھیں، آپ کو نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ وظیفے کی نیت کریں گے، یہاں پر دیکھیں نا، ایک بندہ ہے، آپ راستے میں جا رہے ہیں، ایک بندے کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، اب 1 کروڑ میں سے اس نے 1 لاکھ روپے آپ کو صدقہ دیے، آپ بھی اس کو دعا دیں گے اور وہ بندہ بھی خوش ہوگا کہ فلاں نے مجھ سے زکوٰۃ لے لی۔ اگر یہی 1 کروڑ روپے میں سے آپ 5000 روپے اس سے گن پوائنٹ پہ لیں یا اس سے زبردستی چھین لیں تو اس کو چوری کہتے ہیں، جو اسلام میں بھی سزا یافتہ ہے، جس کی سزا دی جائے گی، اور ہمارا جو قانون ہے اس کے مطابق بھی آپ کو سزا دی جائے گی، اور لوگ بھی بری نگاہ سے دیکھیں گے کہ آپ چور لٹیرے ہیں۔ اسی طرح وظائف کا ہے، وظائف آپ نیت سے پڑھتے ہیں کہ میری یہ نیت ہے کہ میں تلاوت کی نیت سے پڑھتا ہوں، پھر تو آپ پڑھتے رہیں، پورا دن قرآن پڑھتے رہیں، اتنا ثواب کسی کا کتاب کا بھی نہیں، کسی وظیفے کا بھی نہیں جتنا ثواب قرآن پاک کے پڑھنے کا ہے۔ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، 1000 بار قرآن پاک ختم کرنے سے یہ بہتر ہے کہ آپ 10 آیتیں تفسیر سے پڑھیں، ترجمہ سے پڑھیں، اس کو آپ جانیں کہ یہ رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ سورہ مزمل کا وظیفہ آپ شروع کر بیٹھے ہیں تو ابھی سے چھوڑ دیں، آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی میں آپ سے منت کروں گا کہ آپ اس کو شروع نہ کریں، ورنہ جو نقصان آپ کو ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو پڑھا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، ان قریب ایسا ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ معزز سامعین، میرا مقصد یہاں پر اکثر عاملین کی طرف میرا اشارہ ہے جو سورہ مزمل کا وظیفہ دیتے ہیں 111 بار پڑھنے۔ یہ ہمارے کراچی، اسلام آباد اور راولپنڈی میں کچھ لوگ عاملین بیٹھے ہیں جو سورہ مزمل کا وظیفہ ہدیتاً دیتے ہیں اور وہ پڑھواتے ہیں 111 بار۔ آپ 7 دن تک پڑھ لے، آپ کا ذہن خشک ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بیماری جو لگے گی وہ آپ کو حافظے کی لگے گی، ذہن کی لگے گی، کیونکہ سورہ مزمل طاقتور وظیفہ ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایسے اسرار رکھے ہیں کہ کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اب اس کو آپ 111 بار 7 دن تک پڑھیں، آپ کو سر درد شروع ہونا ہو جائے گا۔ آپ 11 دن تک پڑھیں گے، آس پاس قریب کے جتنے بھی جنات ہیں وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ آپ 21 دن تک پڑھیں گے تو آس پاس جتنے بھی جادوگر ہیں، کیونکہ ان کے اعمال میں خلل پڑنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بھی آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ اب وہ آپ سے چن چن کے بدلہ لیں گے، ایسے بدلہ لیں گے کہ آپ یاد رکھیں گے۔ دیکھیں نا، انسان پہ مختلف قسم کے وقت آتے ہیں، کبھی کبھار مرد کو احتلام بھی ہو جاتا ہے، عورت کے ایسے آیام بھی آتے ہیں جس میں یہ نماز نہیں پڑھتی، تو ان حالتوں میں شیاطین آپ کو ہاڑیا تو لے لیتے ہیں۔ اب آپ کو وہ تکلیفیں پہنچاتے ہیں کہ آپ یاد رکھیں گے، آپ تصور بھی نہیں رکھ سکتے کہ مجھے کتنی تکلیفیں ملیں گی۔ تو اس کو 111 بار، 90 بار، 70 بار، کوئی بھی عامل آپ کو بتائے، اپنی ذہنی نگرانی کروائے، اللہ کے لیے اس وظیفے کو نہ پڑھے۔ مجھے ایک درد ہے کہ میں امت کو صحیح راستہ دکھاؤں، میں امت کو صحیح وظیفہ دے سکوں، میں امت کی صحیح رہنمائی کر سکوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں اتنا نہ پڑھیں۔ ہم اگر اللہ سے پوچھیں، ہم اگر احادیث سے پوچھیں کہ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے، اللہ کو کون سا عمل پسند ہے، تو یہ ہم حدیث سے دیکھیں گے کہ حدیث ہمیں کیا کہتے ہیں، قرآن ہمیں کیا کہتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے، آپ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ سورہ مزمل میں جا کے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا،
اس کو ٹہر ٹہر کر پڑھیں، ترتیب سے پڑھیں، حسن سے پڑھیں، احسن طریقے سے پڑھیں. یہ نہیں کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، اس سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. نہ اللہ راضی ہوگا، نہ آپ کے پلے کچھ پڑے گا. اگر آپ پڑھیں گے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اس طرح آپ ترتیب سے پڑھیں گے، خوش ہلانی سے پڑھیں گے. آپ دیکھیں نا، آپ احادیث میں دیکھیں، جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو پرندے ہوا میں گر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے. کیوں؟ وہ اس طرح پڑھتے تھے. میں تو آپ کو ایک سچ بات بتا دوں، آج دل کی بات بتا دوں. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جب رمضان آ جاتا ہے نا، تو اس میں ختم کی تراویح ہوتی ہیں. اب اس میں ایک بندہ 3 دن میں بھی قرآن پاک ختم کرتا ہے. اب خود سوچو کہ وہ افصاء الاجاز کی طرح پڑھے گا، افصاء الاجاز کی طرح پڑھے گا تو آپ کے پلے کچھ پڑے گا نہیں. قرآن جا کے حرم میں سیکھے. حرم میں جو تراویح ہوتی ہے اتنی فصیح زبان سے پڑھی جاتی ہے کہ آپ آیت رحمت بھی جان لیتے ہیں، آپ آیت عذاب بھی جان لیتے ہیں، اور وہ اتنے ردم سے پڑھتے ہیں کہ قرآن سنتے وقت انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ہر بندہ داڑھی منڈا بھی آ جاتا ہے، داڑھی چھوڑ کے رمضان میں صرف رکھ لیتا ہے، تراویح سنانے لگتا ہے. 10 دن میں مکمل قرآن، نہ پڑھنے والے کو پتا، نہ پیچھے سننے والوں کو کچھ پتا، نہ ثواب ملا نہ کوئی وہ ہوا، بلکہ ایک رسم تھا جو پورا کر دیا. میں نے تراویح میں قرآن پڑھا. آپ ہر روز تراویح میں ایک پارہ پڑھے، آہستہ سے پڑھے، ٹہر کے پڑھے، کوئی پڑھے نہ پڑھے، آپ پڑھتے رہیں. جتنا خشوع خضوع آپ کے اندر. آپ مجھے بتائیں جو 3 دن میں 9 دن میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں، ان میں کہاں سے خشوع خضوع ہوگا؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اکثر میں نے خود دیکھے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، آئے ختم کے لیے ہوتے ہیں لیکن پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. اب ان کو کیا پتہ تراویح کی کیا قدر ہے. اور تراویح ایک عبادت ہے جس کو خشوع خضوع سے پڑھنا لازم ہے. یہ بات یاد رکھیں، خشوع خضوع سے پڑھنا لازم ہے. اگر یہاں آپ کو ایسی تراویح نہیں ملتی، گھر میں جا کے خشوع خضوع سے پڑھے، قرآن پڑھے، اس میں سارا قرآن پڑھے، خشوع خضوع سے پڑھے، آپ کو اللہ مل جائے گا. وہاں پر خشوع خضوع کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. بس ہر بندہ دوڑتا ہے کہ بھئی جتنا تیز قاری صاحب پڑھ سکتا ہے پڑھے تاکہ ہماری جان چھوٹے. یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ مل جائے، بس ہم ایک نام والے بن جائیں کہ ہم نے تلاوت کلام پاک کا تراویح میں ختم کیا. تو معزز سامعین، یہ میرا ٹاپک بھی نہیں ہے، لیکن میں نے اس پر اس لیے بات کی تاکہ میں آپ کو سچ بتا سکوں، تاکہ آپ کو وظائف سے فائدہ ہو، تاکہ آپ کسی نقصان میں نہ پڑیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ مزمل کو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک فرماتا ہے، حدیث میں آتا ہے مفہوم جس کا یہ اللہ تعالیٰ کو کم عمل لیکن روزانہ کرنے والا عمل سب سے زیادہ پسند ہے. اب ایک آدمی آیا، اس نے 3 دن تک 500 بار سورہ مزمل پڑھا، اس کے بعد چھوڑ دیا. ایک بندہ روزانہ 1 بار پڑھتا ہے لیکن وہ قضا نہیں کرتا. یہ بندہ جو 1 بار پڑھتا ہے یہ اللہ کو پسند ہے اس بندے سے زیادہ جو 3 دن میں 500 روزانہ پڑھے. اب آپ خود سوچیں. دوسری بات، جب ہم آہستہ آہستہ کوئی چیز پڑھتے ہیں ایک متعین تعداد کے مطابق، مطلب کہ میں 7 بار پڑھتا ہوں تو یہ 7 بار روزانہ پڑھنا آہستہ آہستہ، اگر میں گناہوں سے بچتا رہوں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ میرے اندر اتنی روحانی طاقت آ جائے گی کہ کوئی جن جادوگر، کسی مائی کا لال بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا. اب اس کا دیکھیں نقصان ہے، زیادہ تعداد ہے، اس کا دیکھیں فائدہ ہے. اسی طرح جب بھی آپ سے کوئی سورہ مزمل پڑھوانا چاہے، میں نے جو تکلیفیں برداشت کی میں بتانے سے قاصر ہوں. میں بتا ہی نہیں سکتا کہ میں نے کتنی تکلیفیں اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد مجھے کتنی تکلیفیں ہوئی، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور میں بھی نہیں لا سکتے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جس گڑھے میں میں گرا ہوں آپ اس گڑھے میں نہ گریں. آپ ایک اچھی انسان بنے، میں اور آپ ایک اچھی اخلاق والے انسان بنے. ہم اتنا پڑھیں جتنا رب کو پسند ہو. بزرگان دین کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ آپ پڑھتے پڑھتے جہاں پر آپ کا دل چاہے کہ یہاں پر بس کر لیں، بس اسی پر بس کر لیں. چاہے آپ نے 1 رکوع پڑھاؤ، چاہے آپ نے 1 آیت پڑھاؤ، چاہے آپ نے پورا 1 پارہ پڑھاؤ، کیونکہ یہ دل لگی ہے.
قرآن پاک دل لگی سے پڑھا جاتا ہے، اللہ سے دل لگا کے پڑھا جاتا ہے، نہ کہ اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کے اور دوڑتے ہوئی تلاوت پڑھنا. نہیں، ایسے نہیں ہے. آپ سورہ مزمل پڑھتے ہیں 111 مرتبہ، تو آپ کوشش کریں گے کہ 1 گھنٹہ میں ختم ہو تو میں 45 منٹ میں ختم کروں گا. اب اس میں خشوع خضوع کہاں پہ ہے؟ حالانکہ وظائف میں جس طرح نماز میں فرض ہے خشوع خضوع، میں فرض سمجھتا ہوں. جس کی خشوع خضوع نہیں ہے نماز میں، اس کی نماز ہی نہیں ہے. ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں 5 وقت، چوری بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں. ہمارے نماز میں فرق ہے، ہمارے نماز میں فرق ہے. ہم اپنی نماز سے ہی قرآن کہتا ہے کہ نماز برائیوں سے، فحشاء سے روکتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے. کیوں نہیں روکتا؟ ہمیں کیوں نہیں روکتا؟ یہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے نماز کو نماز نہیں سمجھا، ایک بوجھ سمجھا ہوا ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں، فرض ادا کرتے رہتے ہیں. اسی طرح قرآن کے وظائف سے ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا، نقصان کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو ایک فرضی وظیفہ سمجھا ہے، ایک کام کے لیے، ایک مقصد کے لیے. ویسے ہمیں قرآن سے دل لگی نہیں ہے. آپ کوئی بھی وظیفہ دیکھیں 100% آپ اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ دل لگی کے ساتھ پڑھیں، آپ مکمل تصور سے پڑھیں، اللہ کی قسم آپ کو وہ کچھ حاصل ہوگا انشاءاللہ کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے میرا آپ سے منت ہے، میں آپ سے منت کرتا ہوں کہ کبھی بھی سورہ مزمل کا وظیفہ نہیں پڑھنا. اگر پڑھنا ہے تو کسی کامل استاد کو دے کے وہ بھی 21 بار سے زیادہ بتائے، یا زیادہ سے زیادہ 40 بار سے زیادہ بتائے، تو کبھی بھی نہ پڑھنا، انکار کر لینا. اپنی زندگی کسی کے پیسوں کے لیے برباد نہیں کرنا. یا 7 تعداد یا 11 تعداد یا 21 تعداد یا 40 تعداد، اس سے زیادہ کریں گے تو وہ نقصان آپ کا ہوگا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں اس سٹیج سے گزرا ہوں. آپ جب گزریں گے تو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری جان چھڑا دی. آپ کے پاس اگر کچھ نہ ہوا تو ساری زندگی روتے رہیں گے، آپ کو کہیں بھی کنارہ نہیں ملے گا، کہیں بھی کنارہ نہیں ملے گا، کہیں بھی کنارہ نہیں ملے گا. اس سے پہلے کہ آپ کا بڑا نقصان ہو، آپ ایسے من گڑت وظائف جو اپنی طرف سے گڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ نہ پڑھے. قرآن پڑھے، قرآن ایک صحیح عادات کے تحت پڑھے اور اللہ سے دل لگا کر پڑھے. یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا وظیفہ ہے، میرا فلاں کام ہوگا. دل لگا کے پڑھے، وہ کام تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، تو آپ دل لگا کے پڑھے، پھر انشاءاللہ آپ کو ہر وظیفے سے فائدہ ہوگا، ہر وظیفے سے آپ کا ہر کام ہوگا. معزز سامعین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئے گی. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.